إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا مولانا محمد البارك وسلم. محترم نگرانی جلسہ جناب شیخ عبام الدین جنیدی صاحب المعروف وحاد بابا ایڈوکیٹ، محترم علی جناب عزیز اللہ سرمد صاحب رکن شورا تعمیر ملت، جناب عمر احمد شفیق صاحب، جناب ایاز شیخ صاحب، دیگر معززین گلبرگہ، عزیز نوجوان ساتھی اور معزز حاضرین اکرام، جب سے آپ نے 3 تقاریر اس موضوع پر سماعت فرمائی اور جیسے کہ عمر شفیق صاحب نے بتایا کہ ہمارے ایک عالم دین نے رمضان کی فضیلت اور رمضان ماہ صیام کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہمارے ایاز شیخ صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی، اور بحیثیت ایک اسکالر کے میرا اپنا یہ آبزرویشن ہے کہ اور بہت ساری باتیں ان کے پاس تھی، لیکن وقت کی تنگی کے باعث انہوں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا اور پیش کر سکتے. پھر جو کچھ کسر باقی تھی اس کو تنظیم کے پیغام کے انداز میں عمر شفیق صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا. میں نے سمجھتا کہ کوئی زیادہ مجھے موقع مل سکتا ہے کہ میں اس موضوع پہ کچھ گفتگو کر سکوں. بہرحال یہ کہ یہ موضوع دیا گیا ہے، اس پہ کتاب کرنا ہے، اور میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اور شخصیت کی کردار سازی کے بارے میں کا تعلق رمضان ماہ صیام سے جوڑا گیا ہے. محترم حاضرین اکرام، آج کل جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو اصطلاح ہے اس کی طرف اشارتاً شیخ ایاز صاحب نے بات کی بتائی آپ کے سامنے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر اپنے میں کچھ ایسے اوصاف پیدا کرے جس سے آگے والا متاثر ہو کہ وہ جس کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا جس پروڈکٹ کو بازار میں سیل کرنا چاہتا ہے اس سے متاثر ہو کر اس کے پروڈکٹ کو خریدے اور اس کی تجارت کو، جو کمپنی اس کو ملازم رکھتی ہے، وہ کمپنی کو اس سے فائدہ پہنچے. سارا مقصد یہ کہ کس طرح لوگوں کے جیب سے، لوگوں کی پاکٹ سے مال نکالا ہے. یہ اصل ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. دنیا میں آج کو جو کچھ ہوتا ہے سب اسلام کس قسم کی شخصیت چاہتا ہے، قرآن مجید کا مطلوب مومن کیا ہے، اس کی بھی وضاحت شیخ ایاز صاحب نے کی. اور پھر کہ وہ شخص کیسا دن کے اجالے میں، لوگوں کے ساتھ مجلس میں اس کا عمل کیسا، رات کے اندھیرے کی تاریکی میں، تنہائی میں، جبکہ اس کو پورا اختیار ہو، کسی کا شک و شبہ تک، گمان تک نہ ہو کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، اس وقت اس کا کیا عمل ہوتا ہے. یہ بھی ایک شخص ہوتا ہے کہ دن کے اجالے ہو، رات کا اندھیرا ہو، محفل میں ہو کہ تنہا ہو، وہ ہمیشہ ایک تصور رکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایک شخصیت بنتی ہے، اس کی کیفیات پیدا ہو. نکاح کے موقع پر اگلے نکاح میں قرآن مجید کی 3 آیتیں تلاوت کی جائیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. میں تفصیل میں نہیں جاؤں. کہ لوگوں کہ اس پروردگار کی عبادت کرو جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، ڈرو اس پروردگار سے جو تمہارا خالق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے. تو یہاں جو چیز ہے کہ تقویٰ، ڈرنا، لفظ تقویٰ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. پھر سب یہ تقویٰ اور ڈر ایک نوتی کے عام معنی تقوی کے ڈر لیے جاتے ہیں. قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں کہا گیا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے، فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے پڑھتے. کوئی نئی چیز نہیں ہے جو تم پہ فرض کرتے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ. سب مصلحت بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ مرو تقوی کی حالت، اللہ سے ڈرو اس کیفیت میں. اور لوگوں ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا پروردگار ہے، اس سے ڈرو.
सब अब की मजलिस में तो खुशी का मौका होता है, और उसमें ये डरने की बात है, ये तक़वे की बात है। अब रोज़ा, सब रोज़ा को भूख प्यास रहती है, इसमें ये तक़वा, सब ये रोज़े का हासिल बताया जा रहा है कि तक़वा की ज़िंदगी हो जाए, मुत्तक़ीन में तुम शामिल हो जाओ। कि तक़वा क्या चीज़ है? एक ही चिड़िया का नाम है, इस अमल का नाम तक़वा है। सब शेरवान पहन लो तो मुत्तक़ी हो, दाढ़ी चेहरे पे छोड़ लो तो मुत्तक़ी हो, टोपी सर पे लगा लो तो मुत्तक़ी हो, नमाज को 5 वक्त जाने आने लग जाओ तो मुत्तक़ी हो। जरा देखना पड़ेगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हकीकत में मुत्तक़ीन के ज़ुमरे में शामिल थे, उन्होंने तक़वे का क्या मेयार रखा है और तक़वा किसको कहते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है। सब ये इससे शख्सियत का डेवलपमेंट का, पर्सनली डेवलपमेंट का काम होता है, उसको भी आपके सामने ला। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा हज़रत अफ़सा रज़ियल्लाहु ताला से कि जो है कि तक़वा क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या कभी आपको ऐसी पगडंडी पे से चलने का इत्तेफाक हुआ है जिसके दोनों जानिब खारदार दरख्त हो और फिर वो खेतों में, पगडंडी बोलते खेतों में से जो छोटा सा रास्ता होता है उस पर चले, तो उस वक्त आप कैसे चले? तो ऊपर तवील क़ामत हो, ज़ाहिर जितना आदमी लामा होगा तो उसका कुर्ता भी लामा होगा, उसका दामन भी बड़ा होगा। तो उमर ने कहा फिर उस रास्ते पे कीचड़ भी हो और दूसरे चीज़ों में जलाजत भी पड़ी हो। फिर उमर ने कहा कि उस रास्ते पे चलने का इत्तेफाक हुआ, हम अपने दामन को बचा बचा के चलते कि कोई जलाजत न लग जाए और कोई कांटा मेरे दामन से उलझ न जाए। तो उमर तो जानते थे, उनसे पूछने का मकसद वो चाहते थे कि जो लोग मजमे में मौजूद हैं उनको असल में तक़वा सिखाया है, तो ये चाहते थे रज़ी अल्लाह। तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन बस समझ जाइए, दुनिया की बुराइयों से इस तरह अपने आप को बचा बचा कर ज़िंदगी गुजारने का नाम तक़वा है। दुनिया की बुराइयों से इस तरह अपने आप को बचा बचा कर गुजर जाने का नाम तक़वा है। ऐसा निगरानी मालूम हुआ कि अल्लाह के डर, अल्लाह की खशियत की वजह से दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है इंसान, कहते हैं उस ज़िंदगी को तक़वा, तक़वे की ज़िंदगी। क्या होता है? जो हराम है उसको हराम जानता है, दिन के उजाले में भी रात के अंधेरे उसके करीब नहीं करता। ये है कि अल्लाह का खौफ मुझे अल्लाह ताला देख रहा है, यह खौफ पैदा होता है। फिर यह खौफ सब माह सियाम में इसका क्या ताल्लुक है? क्योंकि कहा गया रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया शायद ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। ताकि क्या है सर? मुत्तक़ी बनना क्या है? हर इबादत होती है सर, अभी से दोबारा काम है कि जो है कहा गया मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, मन सहमा युराई फ़क़द अशरक। उन्होंने फरमाया और भी अल्फाज उसके आगे कि जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। ये शिर्क नहीं सुनी होगी, सिर्फ क्या समझते हैं कि जो है अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना शिर्क। कहा गया जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए कोई और इबादत की सत्ता करना शिर्क किया। सब में गुंजाइश है शिर्क के आने की, रोज़े में भी है लेकिन थोड़ा कम है, इसलिए रोज़े को कहा गया। इसलिए कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि साहब मेरे साथ ही उमर शफीक साहब है, मेरा भतीजा आरिफ कादरी मेरे साथ है, और एक हमारे कारकुन फरहान है, ये फ्रेंड उठ के नमाज़ पढ़ लो, रात के जलसे में आने के बाद उठा साहब नमाज़ पढ़ा। उनको ज़ाहिर भी कर सकता हूँ मैं कि मैं बताता हूँ कि भाई मैं नमाज़ पढ़ा ताकि मेरा रोग दबदबा इन लोगों के कायम हो जाए। देखिए ये भी है मसला, बड़ा ख़तरनाक मसला है, ये रियाकारी जिसको बोलते, ये हो सकता है। रोज़े का मामला ऐसा, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, उसमें रियाकारी नहीं आ सकती। मैं बोल सकता हूँ रोज़ा होने के अंदर जाके खा पी सकता हूँ, धोखा दे रहा हूँ। रियाकारी का पहलू धोखे की हद तक है, नमाज में धोखा नहीं है। नमाज पढ़ने के बाद किसी को बोल सकते हैं कि मैं तो नमाज पढ़ा, रियाकारी जाहिर कर सकते हैं उसके, लेकिन अल्लाह के लिए अगर इखलास अल्लाह के लिए तरजीह के लिए तो ठीक है। दिल में ये कि लोग बड़ा जाने तो रियाकारी पैदा हो, बड़ा नेक तरफ जाए। रोज़े का मामला ये है कि इसमें रियाकारी बहुत कम है। कैसे कमरे में मैं साल रखूँ, बिल्कुल मैं आज कल के अंदाज की तस्वीर लेकर करूँगा, आपको समझाने के अंदाज की बात करूँगा। कल थोड़ा सा कुछ अलग था, आज कुछ अलग है, तो देखिए बैठी कहा रही है, और असल तक़वा समझना बहुत ज़रूरी है। सब ये कि जो है हम बच्चों को रोज़ा रखा तो तरबियत पे, उनको रोज़े फ़र्ज़ नहीं,
14-15 سال کی عمر سے پہلے روزہ فرض ہوتا، 6 سال 8 سال کے بچے. بعض وقت بچے کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سحری بھی کرتا، نماز بھی پڑھتا، اس کے جا کے کرکٹ کھیلتے رہتا. 10-11 بجے پسینے میں نہا کے گھر کو آتا، چلو بیٹے پانی وانی نہ لو، آپ روزہ ہے ذرا آرام کر لو، آرام کر لو. لیکن اب 2 بجتے ہی اس کو بھوک شروع ہو جاتی، بھوک بھی لگتی، پیاس بھی ستانے لگتی. اب وہ اصرار کرتے ہیں بیٹے چھوٹے تم بڑے بے چین ہو رہے، روزہ کھول لو. روزہ نہیں توڑتا، باہر نکل 4-5 بجے سے کون سا کیا ٹائم ہو رہا، چاچا انکل کیا ٹائم ہو رہا تھا، سب جاتے اس کو روزہ لگ رہا، روزہ نہیں کھولتا. اب ماں باپ اصرار کرتے ہیں، گھر کے باہر بھاگ کر کیا چیز پیدا ہو رہی ہے، اس کو معلوم ہے ماں باپ بولنے سے روزہ نہیں، ماں باپ اٹھائے صحیح تو صحیح ہے، لیکن میں روزہ ہوں اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا. یہ ہے سب کہ آپ ہم جب وضو کرتے پانی پی لے آپ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کلی بھی کرتے تو نیچے منہ کرتے کرتے کہیں خطرہ بھی اللہ کو نہ ہو. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کا نام تقویٰ ہے، اور روزے میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ شاید تم پہ روزے اس لیے فرض کیے کہ تم متقین میں شامل ہو. یہ کیفیت پیدا ہو، یہ کیفیت پیدا ہو. سب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بحیثیت اسلامیات کے طالب علم کے لیے سب سے نمبر 1 چیز ہے تقویٰ، خشیت الہی، اللہ کا خوف. اگر کسی میں پیدا ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اور کوئی چیز سکھانے کی ضرورت ہے، اس میں ساری خوبیاں پیدا ہو جائے گی، اس میں ساری خوبیاں پیدا ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہی کیفیت پیدا کی، صحابہ میں یہی کیفیت پیدا کی کہ مال غنیمت کا ایک ٹکڑا ہوتا، سونے کا انبار بھی مل جاتا. میں روایت میں جاؤں گا نا، باپ تکلیف طویل ہو جائے گی، کئی واقعات ہیں لا کے دیتے اسلم اور پاس موجود. کوئی گناہ سرزد ہوتا، بے چین ہو جاتے، بے چین ہو جاتے، سکون سے رہ کرتے. یہاں معاملہ یہ کہ گناہ پہ گناہ کے معاف کرنے والا ہے، یہ نہیں ہے. یقین اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، میں نا امید نہیں کروں غفور الرحیم اللہ تعالیٰ. لیکن اصل میں معاملہ یہ کہ توبہ بھی ہو. گناہ ہو گیا تو توبہ، سچے دل سے توبہ کے معنی کہ عہد ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، پشیمانی ہو. وہ کیفیت میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہی دیکھا جائے تو یہ کہ بے خوفی کی کیفیت. سارا معاشرے کو دیکھ لیجیے، ماحول کو دیکھ لیجیے، مسلمانوں کا جائزہ لیں. صاحب کی عادت ہے برا نہ بنے میں اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ کی دنیا میں موجود ہے کہ میں کیسے قوم کا استحصال کر سکتا ہوں، عالم ہے کیسے قوم کو گھما سکتا ہوں. اب دیکھ لیجیے مشائخین ہیں اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں، کیسے اس کی پاکٹ میں سے نذرانے میں نکال سکتا ہوں. آپ غور کر کے دیکھیے کہ اس وقت جو کیفیت معاشرے کی یہی کریم ہے، لوگ ان کو فالو کرتے دوسرے اور کو نہیں کرتے. آپ کو کوئی یہ کرے گا فالو، انہیں کو قوم فالو کرے گی. ان میں جو کردار ہے عوام میں یہی کردار پیدا ہو. ان میں بھی خود کیا ہے، خوف خشیت اللہ کی. بہت سارے لوگ یہ ایسے بڑی اللہ کے بندے کہ ان کو دیکھے تو جو اللہ یاد آ جائے، ایسے موجود ہے. میں نے کہتا اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ، لیکن عام صورتحال موجود جو قوم کی مجبوری بتا رہا ہوں کیا ہے اصل وہ پہلو کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف. حاضرین اکرام، کہ خاتون کی صحابیہ ایک گناہ ہو گیا زنا کا، اس سے سر آئی آگے گئے اسلام حضور کیا معاملہ ہے، کہا یا اسلام میں نے گناہ کیا. سنسار کر دیے مجھے، کیسی خطرناک سزا کہ مٹی کے اندر اتنا کھود کے اس کو گاڑ دیا جائے، ٹھکرے مار مار کر اس کو قتل کر دیا. حضور نے کہا تو نے گناہ کیا، تیرے پیٹ میں جو ہے اس نے کیا گناہ کیا، جا واپس جا. واپس گئی، پھر آئی، دودھ پیتا بچہ ہے. پہلے اسلم سنسار کر دی. حضور نے کہا کہ تیرے چھاتے میں اس کی غذا ہے، جا. جب روٹی کھانے لگے جب گئی، روٹی کا جب کھانے لگا روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی. کیا کیفیت ہے صاحب، اگر نہ آئی تو کون پوچھنے کا، حضور پوچھنے والا ہے. حضور سب کو معلوم تھا اللہ غفور رحیم ہے، نیات کو معاف کر. بلا کے حجاری لے کر کہا اسلم مجھے پاک کر دی، میں چاہتی ہوں کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. کامیابی کا جو معیار تھا نا یہ کہ دنیا میں ذلیل ہوں کوئی بات نہیں، لوگوں کے سامنے لوگ مجھے سنسار کریں کوئی بات نہیں. عزیزان گرامی، یہ خشیت، یہ خوف پیدا ہوا، یہ پیدا کیا حضور نے. تزکیہ جب رات میں کہہ رہا تھا یہ تزکیہ ہوتا کیا، حضور نے حج جاری کرا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے خطر مارا قریب سے، خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ گرے. کہا یہ کیا غلط ہے، نجاست میرے کپڑوں کو لگ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا چہرہ. حضور نے بلا کر ان سے کہا کہ یاد رکھو اس خاتون نے وہ توبہ کی ہے
کہ اگر مدینے کے سارے گھروں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے کے لوگوں کی بخشش ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اصل بھی، یہ ہے شخصیت کی ڈیولپمنٹ۔ اگر یہ نہ ہو تو معاملات میں انسان ہوگا۔ اصل یہ کہ عبادت ہے۔ ہمس جو ہے، ہمس ایک مقام ہے شام میں، ابھی اخبار آپ نے آ رہا، وہاں کو زبردست سنی جو ہے رزسٹ کر رہے تھے وہاں کی فوج کو شام کی، تو یہ ہمس کا نام نہ مارا تھا۔ تو ہمس کو پتا ہوا یہ ہمس بڑا سبز و شاداب ہے، باغات بڑے ہیں، یہاں پر انجیر اور زیتون اور دوسرے فروٹس بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ عمر سوچنے لگے، خلیفہ تھے، تو کس کو ہمس کا گورنر بنا؟ پیشانی پر لکیر آ گئی تھی پر سے، ساتھ ہی پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کسی کو بنا دیے، ہم پہ اعتماد نہیں۔ کہا کہ تم پہ اعتماد ہے لیکن تم جائیں گے تو مجھے مشورہ کون دے گا؟ تم تو میرے مشاورے کی کونسل کے ممبر ہو، میں تم کو نہیں بھیجنا چاہتا۔ پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص جب تک مسجد میں آ رہا، مسجد میں آ رہا، مسجد میں آ رہا، بولے وہ کہتے کہ بڑا نیک ہے اس کے بارے میں۔ پوچھا تمہارے پاس نیکی کا کیا معیار ہے؟ مسجد میں 5 وقت آنا نیکی کا معیار ہے؟ ہر مسلمان کو آنا چاہیے اسے۔ پھر پوچھا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا؟ تو بولے امیر المومنین نہیں۔ تو پھر پوچھا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ تو کہا کہ امیر المومنین ہم نے اس کے ساتھ سفر کیا۔ پوچھے کبھی اس کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا؟ تو کہا کہ نہیں ہوا۔ تو کہا کہ جب تم نے تینوں معیارات نہیں جانچے، نہیں جانے، تو پھر اس شخص کو نیک کہنے کا تم کو اختیار ہو۔ صاحب تینوں کا تعلق معاملات سے، عبادات سے نہیں ہے۔ میری بات اور کہ انسان، ایک مسلمان کیا دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کا خوف کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا۔ اور میں بتاؤں بڑا قیادت کا مجھے صاحب ذریعی صلاحیت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تقریر کے ذریعے ایم ایل اے بن جاؤں، ایم پی بن جاؤں، منسٹر بن جاؤں، یہ ساری چکر یہ چلتی ہے۔ قوم کا خادم نہ بنو، قوم کو اوپر اٹھانے والا نہ بنو، یہ جذبہ ہر طرف میں جہاں جاتا ہوں وہاں میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست میں نہیں جانا چاہیے، ضرور جائیں، لیکن یہ کہ آپ دیکھیے کہ ہر کوئی چاہے کہ میں جو ہے روغن بنوں، میں جو ہے وہ چیزیں بنوں جو لوگوں کو نظر آنے والی ہو، تو بنیاد کا پتھر کون بنے گا؟ ملت کی تعمیر کیسے ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ چھت ٹھہرا دے، لیکن کوئی کالمز بننے کے لیے تیار نہیں، اس کا فاؤنڈیشن بننے کے لیے تیار نہیں، ہوا میں چھت ڈالیں گے کیا ہوگا؟ ملت کی تعمیر کیسے ہوگی؟ یہ کیفیت۔ آپ نے بلایا ہے سعید بن عامر، ذرا سنیے، سعید بن عامر کو بلایا گیا، سعید جاؤ ہمس کی گورنری لے لو، سوری عامر بن سعید بلا کے کہا عامر بن سعید جاؤ ہمس کی گورنر۔ بولے امیر المومنین میں اس کا قابل نہیں ہوں، میں نہیں لے سکتا۔ صاحب اگر میں یقین سے کہہ دوں، اگر معلوم ہو جائے کہ صاحب یہاں کی کانگریس پارٹی نے طے کیا، رولنگ پارٹی نے، اس اجلاس میں جو شریک ہوا اس میں سے کسی کو گورنر دی جائے گی، کوئی دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے خدا نہ کرے میں سب سے پہلے وہاں موجود ہوں، دوسرے پورے کیوں میں موجود ہوں۔ ہماری کیفیت بتا رہا ہوں میں، ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہماری ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ کہا کہ امیر المومنین میرے سے نہیں ہو سکتا۔ تو عمر کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ کس میں کیا لیاقت قابلیت ہے، میں تم کو کہتا ہوں کہ تم جاؤ۔ کہا امیر المومنین مجھے اس سے معذور سمجھو، میں گورنر ہی نہیں۔ کہا اچھا یہ معاملہ ہے، ساری امت کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دیے اور اس میں سے ایک حصہ تم کو دیتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو نبھاؤ تو تیار ہو، میرا حکم ہے جانا پڑے گا۔ تو کہا جاتا ہے تاریخ اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے، مورخین نے کھمبے چھپ گئے، گردن نیچے ہو گئی، سر کو جھکا لیا، ایسا محسوس ہوا کہ بڑا بوجھ آ گیا، اور اچھے تھے، خوش تھے، جب آئے تھے دربار میں امیر المومنین پہ نکل کے جا رہے تو فکر سے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ گھر گئے، بیوی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ تو پیچھے کہی کہ ہمس کی گورنری ملی، کیا نے کہا کہ کیوں قبول کرے، کیوں قبول کرے، یہ بہت بڑی بار امانت ہے۔ تو کہا کہ مجبور تھا، حکم تھا، ہم نہیں کرتا تو کوڑے پڑتے تھے، تیسری بار کہہ دیا گیا اس لیے قبول کا جانا ضروری ہے۔ گئے، جانے کے بعد موسم بدلا، ماحول بدلا، بیوی علی رہنے لگے، تو جو ہے صبح جلدی نہیں آنے لگے، پکارتے مسلمان باہر نکل کے نہیں آتے۔ پہلی شکایت پیدا ہوئی، دوسری شکایت پیدا ہوئی کہ 15 دن میں 1-2 مرتبہ ایسا ہوتا کہ شام کے ٹائم نکلتے، دن تمام گھر سے باہر نکلتے۔ دوسری ذمہ داری۔ تیسری یہ کہ اگر قوم کو رات میں امیر کے مشورے کی ضرورت پڑتی، اس کی کچھ ہدایت کی، کتنا بھی پکار لو رات میں دروازہ ہی نہیں کھولتے کر۔ قوم کے پاس 3 شکایت ہے، گرو آیا ہوں،
آنے کے بعد حج میں آتے تو حضرت عمر ہر علاقے کے قافلے کے لوگوں کو بلاتے، ذمہ دار پوچھتے کہ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے تمہارے دور میں؟ کہا کہ امیر المومنین اچھا معاملہ ہے، 3 شکایتیں ہیں، تینوں شکایتیں، تو کہا ٹھہرو، گورنر بھی حج کو آیا کہا تو میرے امیر آئے ہیں، بلایا کہا کون کی شکایت؟ 3 شکایتیں بیان کی تو کہنے لگے امیر میں پہلے آپ سے کہتا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس گورنر کی ذمہ داری کو قبول کروں، سنبھال سکوں، مجھے معذور کریے اور کسی کو دے۔ حضرت عمر ڈانٹتے تھے ان کے لیے، کہا کہ نہیں عامر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں معذور کروں، اس کی وضاحت کرو لوگوں کے سامنے۔ تو کہا کہ امیر المومنین بخدا اللہ کی قسم واللہ میں یہ چاہتا تھا کہ تینوں باتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، میں غریب آدمی ہوں، ملازمہ نہیں رکھ سکتا، بیوی علیل ہے، آٹے کو گھونتا ہوں اور روٹیاں بنا کر دیتا ہوں، وہ سیکتی ہیں، جب بنتے ہیں تو ہم دونوں کھاتے ہیں، میں باہر نکلتا ہوں صبح اس لیے تاکہ ہو۔ پھر کہا امیر المومنین یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو، میرے پاس کپڑوں کے 2 جوڑے، 15 دن میں 1-2 مرتبہ ایک جوڑے کو دھوتا ہوں، آج کل سے پتلے کپڑے جو موٹے موٹے کپڑے ہوتے تھے زمانے میں وہ سوکھنے 5-6-7 گزرتے ہیں، گھنٹے گزر جاتے ہیں، تو جب سوکھتے ہیں تو پہن کر نکلتا ہوں، یہ کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ امیر المومنین دن میں اتنی مشغولیت ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہی نہیں کر سکتا، تو میرے دن اللہ کے بندوں کے لیے اور رات مصلی پہ اللہ کی عبادت کے لیے رہنا، یہ ہے نیکی کا بیان، یہ ہے نیکی کا تصور۔ پھر چلے گا افسوس کا اظہار کرتے، روتے پلاتے کہ ہم کو ایسا بھی ملا، ہم اس کی شکایت کریں، چلے گئے۔ پھر آیا قافلہ دوسرے سال، پوچھا بیت المال میں کافی دولت ہے، دیکھو تمہارے پاس ہنس کے علاقے میں غریب ہے، بولے امیر المومنین، تو فہرست بنا کے دیا، پہلا نام دیکھا عامر بن سعید، پوچھا من ہوا کون ہے یہ؟ تو کہا امیر ہوں، امیر ہے، امیر غریب، بولے ہائے ناکامی عمر کی، امیر تو بنا دیا عامر کو لیکن اس کے خیال نے کرا کہ اس کے پیسے لے، 4000 اشرفیاں سونے کے سکے کی تھیلی دی، کہا کہ کہو یہ امیر کو تمہارے میں نے دیا ہے کہ اٹھا کے رکھے کہیں کے لیے جب مشکل حالات ہو۔ پوچھا کیا حال ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ امیر المومنین ہمارے امیر کے گھر 15 دن چولہا نہیں جلتا، جو تحفے میں بیچتے کھا لیتے، کچھ ایسے ہوتے، اتنا غریب ہو گیا ہمارا، کسی سے مانگتا بھی نہیں، جو آ گیا کھا لیا، توکل اللہ، یہ ہے اصل توکل کی منزل۔ ایسا نہیں گیا۔ پھر جب بھیجے وہ اشرفیوں کی تھیلی پہنچی تو تھکا ہوا باہر نکلے، کچھ اکاؤنٹ تو کہہ کے حج سے حج کر کے پوچھے کہ خیریت؟ امیر المومنین کیسے پکا سب بات چیت ہونے کے بعد کہا کہ ایک تھیلی دی ہے سونے کسی کو، اور کہا کہ آپ کے برے وقت میں کام آئے، تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندر سے بیوی نے پکار کے کہا کہ امیر المومنین کا انتقال ہو چکا ہے؟ کہنے لگے اس سے بڑی خطرناک چیز ہے جو دروازے پر آ کے دستک دے رہی ہے تاکہ ہمارا دین خراب کر دے۔ پوچھا کیا؟ دولت؟ کیا نیک خاتون کی آج کل کی عورت ہوتی مجھے دماغ خراب ہو گیا، یا بھوکوں میں فاق ہے، میں فاق کے اندر لاؤ، کہے کہ باہر اس کو تقسیم کر دو۔ کہا کہ تم میری مدد کرو گے تاکہ غریب جو خواتین آتی ہیں ان میں بانٹے؟ تو کہا کہ میں مدد کروں۔ کہا جاتا ہے شام ہونے تک یہ اس میں سونے کا سکہ بات، سب یہ ایسے لوگ تیار ہو، کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے؟ قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز ہے جس سے انسان کی شخصیت کی تعمیر، تقوی سے بڑھ کے کوئی معاملہ ہے جو ڈیولپ کرے انسان کے کردار، اللہ کی خشیت اور خوف سے بڑھ کے کوئی چیز ہو جو انسان کے کردار کو بنائے؟ یہی چیز ہے جو انسان کے کردار کو بناتی، انسان کے کردار کو بناتی۔ محترم حاضرین اکرام، قرآن کی تعلیمات کی کیسا انقلاب پیدا کی، روزوں کی کیفیت تھی کہ کیا تقوی کی منزل میں وہ پہنچے۔ حضرت عمر رات میں گشت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے خلیفہ ہیں، گھر میں سے کچھ باتوں کی آواز آئی، دروازے کو کان لگایا، دیکھا کہ ایک ماں اور بیٹی گفتگو کر رہے، گفتگو سے پتا چلا کہ ماں گولن ہے، دودھ کے کاروبار کرتی ہے، بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی آج جانوروں نے پانی، جو جانوروں نے دودھ کم دیا اس میں پانی ملا۔ بیٹی کہتی ہے ماں کیا امیر المومنین کا حکم نہیں کہ کوئی ایسا عمل کرے تو اس کو سخت سزا دی جائے؟ ماں کہتی ہے بیٹی رات تک پوری نہیں ہوگی، امیر المومنین کیا اس پر دیا جائے؟ بیٹی پلٹ کے کہتی کہ ماں یہ امیر کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے وہ ہم سب کو دے گا۔ ماں لاجواب ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے۔ ماں کہہ دیں گے رات والوں سے کیا جانوروں نے دودھ کم دیا ہے، تھوڑا دودھ کم لے لیں آج۔ عمر سنتے ہیں، گھر جاتے ہیں، شاہ کے بیٹوں پہ نظر ڈالتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام تھا عاصم، جو اب تک عرض نہیں کیے، کہتے ہیں کہ عاصم ادھر، عاصم کو بلاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ فلاں
مقام پہ ایک عورت رہتی ہے، تو جانتا ہے تو اس کی ایک بیٹی ہے، اس کو جا کے دیکھ لے، اگر تجھے پسند ہے تو میں تیری شادی اس سے کر دوں. عزیزان گرامی، تاریخ کی کتابوں میں آئے کہ اس وقت بڑے بڑے عرب کے سردار، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار اپنے بیٹیوں کے عقد کا پیام حضرت عاصم کو دے چکے تھے، حضرت عمر کے پاس آ چکے تھے، لیکن ابھی عاصم نے کسی کے لیے رضامندی کا اظہار نہیں کیا. حضرت عمر بھی خاموش تھے، دیکھ رہے کہ بیٹا کیا چاہتا ہے. بلایا اس گورنر کو. حضرت عاصم نے کہا کہ بابا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے گورنر. پھر کہا کہ دیکھ بیٹا، اگر تو اس سے شادی کرے گا تو بڑی نیک صالح اولاد پیدا ہو، تو بڑی نیک ہے. گورنر کی بیٹی وقت کا بادشاہ سمجھ جائیے، اس سے بڑا مقام ہے اس خلیفہ جسے روم اور ایران کی جو ڈر رہے خوف کار بادشاہ، وہ بادشاہ وقت ہے، وہ خلیفہ ہے. اور گورنر کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا کرنے کے لیے بلا کے پوچھتے ہیں امیر المومنین کہ وہ رات کا پرسوں رات کا جو معاملہ ہے تو بیان کر دی، میں بیان کروں. کاپنے لگی، انہیں سمجھے تو سزا جاری ہو گئی. کہا کہ امیر المومنین ایسی بات نہیں ہے، مگر آپ کیسے جان گے؟ یہ تو بات گھر کے اندر رات کے وقت ہوئی، سحر کے وقت آپ کیسے جان گے؟ تو کہا کہ 6 باتوں کو چھوڑ دے، میں تیرے سے اظہار کرتا ہوں ایک بات کا کہ اگر تو مناسب سمجھے تو میری اپنی بیٹی کا میرے بیٹے سے کر. کہنے لگی غریب گولن ہوں، آپ میرا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ آپ تو بہت بڑے ہیں، میری بیٹی سے کیسے اگلا آپ کے بیٹے کا نکاح ہو؟ تو کہا کہ اگر تجھے پسند ہے تو میں کرنے تیار ہوں، کیونکہ میری بیٹی کے پاس ایمان ہے اور نیکی ہے، مجھے وہی چاہیے، کوئی چیز نہیں. عزیزان گرامی، شادی کر دی جاتی ہے. انہیں کی اولاد میں سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. عمر بن عبدالعزیز جن کے دور کے بارے میں 2.5 سالہ دور کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے دور کی یہ عکس تھا، ایسا دور وہ پیدا ہوتے ہیں. یہ نیکی کا بیان. حضرت عمر نکلے، اکثر گشت لگاتے تھے مدینے کے باہر پہاڑی علاقوں میں پہنچے، دیکھا کہ ایک چرواہ ہے، کالا حبشی غلام بچہ جس کی عمر بڑی مشکل سے 15-16 سال ہے، بکریاں چرا رہا ہے. اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ ایک بکری کا دودھ دے. اس نے کہا کہ یہ دودھ، بلکہ کہا کہ بکری مجھے بیچ دے. اس نے کہا کہ بکری میں نہیں لے سکتا، میرے مالک جو مدینہ شہر میں رہتا ہے. تو کہا کہ کہہ دے بھیڑیا کھا گیا، تو پیسے لے. اس نے پلٹ کر جواب دیا، اے شخص تم مجھے ایسی بات کہتی ہو؟ یقیناً میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم سب کا جو مالک ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو کل کیا جواب دو؟ تو عمر نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ہے کہ عمر کی ریاست میں غلام بھی ایسے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ تھا تقوی کی کیفیت، ایسے کردار پیدا کرنا. آپ کو کوئی ٹریننگ اور تربیت دینے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تربیت کا ایسا نظام ہے. روزے ایسا خوف پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں برا بھی پینے والا ہے توبہ اللہ کر ٹوپی لگا کر مسجد کو رمضان میں آ جاتا ہے. رمضان میں تو مسلمان بن جاتا، رمضان میں تو مسلمان بن جاتا. یہ کیفیت روزے پیدا کرتے ہیں. ایسا نظام تربیت، ایسا نظام تزکیہ کا. قرآن مجید نے جو تقوی کا لفظ دیا، خالی اس کو ایک کو ہم دیکھیں، اللہ کا خوف، پھر آپ دیکھیں گے کیا کردار کی خوبی پیدا ہو. میں بزرگوں نے دین کے حکایتیں پڑھا، میرا ایک خاص تعلق خاندانی بھی ہے اور بیت کا بھی میرا تعلق بزرگوں سے رہا ہے. ایک بزرگ کا ایک واقعہ پڑھا، میں چاہتا ہوں کہ اس طور پہ اس واقعے کو کوٹ کروں. اپنے مریدین میں تربیت کرتے تھے تو ایک کو بڑا چاہتے تو دوسروں کو جلن پیدا ہوتی کہ بھئی ہمارا معاملہ بھی حضرت کے ساتھ اتنا اچھا نہیں، ہمارے ساتھ کوئی عنایتیں نہیں ہے، اس کے ساتھ خاص نہیں. ایک دن پورے حضرت کے پاس گئے، جا کے بولے ہم آپ سے درس قرآن بھی لیتے ہیں، درس حدیث بھی دیتے ہیں، ہم آپ کے سلسلے میں شامل ہیں اور پھر آپ ہمارے استاد بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، لیکن آپ کا معاملہ اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے ہمارے ساتھ نہیں. تو آپ نے کہا کہ ابھی ہم سب تمہارا امتحان لیں گے، سب جاؤ بازار سے اور پرندے خرید کر لاؤ، اور خرید کے زندہ لے کر نہیں آنا، ایسے مقام پر لے جا کر ان کو ذبح کرنا جو کوئی نہیں دیکھ رہا. سب خوشی خوشی جا کے وہ بھی جا کے سب پرندے خرید کے کوئی اپنے گھر کے اندر جا کے دروازہ بند کر لیتا، سب کو ہٹا دیتا، بیوی بچوں کو ذبح کرتا. کوئی کہیں جا کے کرتا، کوئی پہاڑ کے غار میں جا کے کرتا، کوئی جنگل میں کرتا، کوئی تہہ خانے میں اتر کے کرتا، کوئی فصیل کے اندر چھپ کے جا کے کرتا، قلعے میں جا نہ اتر سکتے تھے. سب ذبح کیے ہوئے لے کے آتے. لیکن یہ جو مرید ہوتا، یہ جو رہتا ان کا شاگرد رشید، وہ جو ہے زندہ لے کے حضرت ایک ایک سے پوچھتے پورے معاملات کیا. پھر اس سے پوچھتے ہیں تم بیوقوف ہیں، میں نے کاٹنے کے لیے کہا تھا تم زندہ لے کے آئے. اس نے کہا حضرت آپ کا حکم تھا
کاٹوں تو ایسی جگہ جہاں کوئی نہ دیکھے، جہاں بھی جاتا ہوں اللہ مجھے دیکھا۔ اینما کنتم ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ وہاں موجود۔ یہ تصور، یہی اصل اللہ کا خوف، یہی ہے خشیت۔ یہ انسان کے ایسے کردار بناتا ہے کہ دولت کی ڈھیر رکھ دے اور کہ اسلام کے خلاف ذرا بولنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میں ایک واقعہ، کیونکہ اس علاقے کا واقعہ ہے اور مجھے تذکرہ کرنا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ یہ مسلم پرسنل بورڈ کا جو رکن ہوا مسلم پرسنل بوڈی کا واقعہ ہے۔ سید شاہ محمد الحسینی علیہ رحمہ جو خواجہ بندے نواز کے سجادے تھے، وہ انتقال ہو گیا ان کا، تو مسلم پرسنل بورڈ کے اہم اراکین کے بعد میں نائب صدر بنے۔ ایک بار مجھے صدر محترم نے بتایا کہ میں نہیں، اس بارے میں دوسروں کے بارے میں سنا تھا، ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کہ جس وقت اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تو اس وقت مسلم پرسنل بورڈ کی قیادت کی جیل میں ڈالی اور کہا کہ جس نے نظر بندی کے بارے میں اعلان کیا اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اس وقت ان کو آفر دیے گئے اگر آپ چاہتے تو راجیہ سبھا کی ممبرشپ لے لیں، کیونکہ بورڈ اس وقت سخت موقف پہ تھا۔ اس نے کہا جیلوں میں ڈال دو، ہم نے ہٹیں گے، نظر بندی اسلام میں جائز ہی نہیں، جائز قراری دے دو، ہٹ گئے۔ اس وقت منت اللہ رحمانی صاحب جنرل سیکرٹری تھے اور اس میں دو لوگ بڑا اہم کردار ادا کرے ان کے ساتھ، ایک ہے مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب، دوسرے غلام محمد بنات والا جو مسلم لیگ کے صدر بھی بنے، بعد میں جنرل سیکرٹری تھے ایم پی کے۔ ان دونوں نے خوف کے پریس کانفرنس لی اور کہا کہ بورڈ کا یہ موقع ہم گرفتار کرتے گرفتار، اور دونوں کو بھی پولیس نے گرفتار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو مسلم پرسنل کو دوسری قیادت کو گرفتار کی۔ تو یہ دو شخصیتیں تھیں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے بڑا کام کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو کیا، لیکن مشائخ نظام میں ایسے لوگ بھی، انہوں نے کیا کام کیا سنیا۔ ان سے کہا گیا کہ راجیہ سبھا کی ممبرشپ آپ کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حلقے سے پارلیمنٹ کے ممبر بنے، میں آ کے کینویسنگ کروں گی۔ اندرا گاندھی نے کہا میں آپ کو ممبر ہوں، لیکن آپ کہہ دیجیے کہ شریعت میں گنجائش ہے نظر بندی۔ تو انہوں نے کہا کہ بورڈ کیا کرتا ہے، آپ کیا دیتے ہیں، مجھے اس سے تعلق نہیں، شریعت اس کو اس کا حکم نہیں دیتی، میں نہیں کہہ سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ کردار یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جبکہ تقویٰ پیدا ہو، خوف اللہ کا، ہر معاملے میں ڈروں گا اللہ سے۔ یہ ہے اصل تربیت کا نظام۔ کیسا نظام پیدا ہو، کیسی کیفیت بنتی ہے؟ سب فرد سے ہی افراد کا مجمع بنتا ہے، افراد قوم کی تعمیر کے ضامن ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں اخبار کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک ایک فرد انڈیویجل ایسا بنے جو ملت کے مقدر کا ستارہ بنے، اور جب بن سکتا ہے جب کہ اس میں تقوی کی خوبی پیدا ہو، تقوی کی وہ صفات پیدا ہو جائے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ دیکھیے، تجارت کرتے ہیں، سب دھوکہ کیسا دیا، تجارت کی بات کی اور زبردست بات عمر شفیق نے بتائی کہ کیرلا کا جو ساحل ہے، وہاں تمل ناڈو کا جو ساحل ہے، مدراس کا علاقہ، یہاں پر اسلام یا عرب تجار کی وجہ سے پہلے آج بھی بات صحابہ کے مزارات مدراس اور کیرلا کے ساحل پر اسلام پھیلا۔ آپ سنتے ہیں فقہ حنفی ہندوستان میں تو بہت چلتی ہے، امام اعظم حنیفہ سے منسوب فقہ۔ حضرت میں وہ لوگوں کو یہ بھی میں بتا دوں، وہ اصل میں فقہ ان کی اپنی نہیں ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بھی یاد رکھیں۔ لوگ بولتے ہیں ان کا کیسا نہیں ہے، صحابی اس کی، یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ امام اعظم بچپن میں یتیم ہو گئے، بچے تھے، اور کپڑے کی دکان بڑے تاجر تھے ان کے والد، وہ دکان ان کے حصے میں آئی، اس پہ بیٹھتے تھے۔ ایک بار یہ یہودی کپڑا خریدنے کے لیے آیا، تو آپ نے اس کپڑے کو دیکھ کر اس کے اچھے دام سے خرید لیا، اور تھوڑی دور گیا تو آپ نے اپنے ایک ساتھی سے ملازم سے کہا کہ سن لو بلایا گیا، وہ آیا واپس، تو اس نے سمجھا کہ اس نے مجھے کم دام میں لے لیا، بڑھ کے دام وصول کرنا چاہتا، تو اس نے کہا کہ معاملہ ہو چکا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ معاملہ ہو چکا ہے، اب کوئی رقم بڑھائی نہیں جا سکتی۔ تو آپ نے کہا کہ شخص میں کوئی رقم بڑھانے کے لیے نہیں، تیرا کپڑا تھا نہیں، اس میں نقص سے میں بتانا چاہتا ہوں، کپڑا کھولے اس میں جو نقص تھا بتایا۔ تو اس نے کہا کہ معاملہ ہو چکا تھا، لیکن اب کہا کہ اگر وہ درام باقی رکھنا چاہتا ہے اس نقص دیکھنے کے بعد رکھ، نہیں تو پھر تو بتا کے کیا دام دے۔ تو اس نے کہا کہ دام کم کرنے کی بات تو چھوڑ دو، لیکن آپ نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کئی تاجروں سے معاملات کیے لیکن کوئی ایسا تاجر نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب مال بیچو تو بتا کے بیچو، میں نے بغیر بتائے بیچ دیا اس نے۔
سمجھتا ہے. تو کہا یہ تعلیم اسلام کی؟ تو کہا کہ میں یہودی ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں. عزیزان گرامی، یہ کردار اصل کردار کی خوبی، یہ جو ہے شخصیت کی جو تعمیر ہوتی ہے وہ کردار سے بنتی ہے، اور کردار بنتا ہے تقوی سے. بغیر تقوی کے کردار نہیں بنے گا. میں نے جیسے کہا آپ کو کہ ہم عمارت ملت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، بنیاد کا پتھر بنے بغیر، اور بغیر کالمز کے سلیب ڈالنا چاہتے ہیں، سلیب نہیں پڑے گا. اسی طرح اللہ کے خوف کے بغیر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا تصور ہی بنا. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی ایک دھوکہ ہے، یہ بھی ایک بزنس ہے، یہ بھی ایک تجارت ہے. اللہ کے تقوی کے بغیر اگر اشخاص کی کردار سازی نہیں کی جا سکتی، شخصیت کا ڈیولپمنٹ ممکن ہی نہیں. کہ جب اس کے دل میں یہ تقوی پیدا ہو، یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیسا فرد بنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایک درخت کی طرح. وہ سوچو تم لوگ کون سا درخت ہو سکتا ہے. صحابہ بڑے جنگلوں کے درخت کے بارے میں سوچتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، ان کے ذہن میں آیا ہاں یہ درخت ہو سکتا ہے. پھر بولنا چاہتے تھے، دیکھیں کم عمر 10 سال کے، پھر دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی جلیل موجود، عمر جیسے موجود، والد موجود، ڈر گئے نہیں ہوئے. بعد میں کوئی صحابہ نے بولے تو انہوں نے کہا کہ کھجور کے درخت کی طرح صفات مومن میں ہوتی ہے. اس گرما میں اس کے سائے میں بیٹھنا چاہو تو بڑا ٹھنڈا سائے دار معاملہ اس کا لیتا ہے. بھوک لگے اس کا پھل کھانا چاہو بڑا لذیذ غذائیت دینے والا. پھر اس کا چھپر بنانا چاہو تو اس کے جو ہے جو پھاٹے ہوتے ہیں، اس کا جو ہے پتے جو ہوتے ہیں اس کو چھپر کے کام آتے ہیں. پھر اس چھپر کو ٹھہرانا، چھت کو ٹھہرانا چاہو تو اس کا جو تنا ہوتا ہے ستون کا کام آتا ہے. سوکھ جائے جلانے کے کام آئے، ہر وقت یہ کام آتے رہتا ہے. مومن کی صفات مومن ایسی ہوتا ہے کہ ہر وقت انسانیت کے کام آتا ہے، ہر وقت لوگوں کی بھلائی کی خاطر سوچتا ہے. اور پھر یہ حضور نے جو فرمایا، قرآن مجید کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیا کہا گیا؟ وتؤمنون باللہ. کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت، ہم نے تم کو خیر امت بنا کر نکالا. کس لیے؟ اچھا کھانے، بے ایمانی سے کھانے، لوگوں کے جائیدادوں پر پلاٹوں میں قبضہ کر کے دولت کمانے، لوگوں کے گھروں میں قبضہ کر کے دولت کمانے، لوگوں کے جیبوں میں ڈکیتی ڈالنے، دینی لباس میں یا پھر جو ہے غیر دینی سیاسی لباس میں جو بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بڑے بڑے بلڈنگاں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کرنے کے لیے، اچھے اچھے گاڑیاں، اسلام اس سے روکا نہیں. اگر حلال طریقے سے آتی تو بری اجازت ہے، آپ روز ہیلی کاپٹر میں پھریں، لیکن حرام طریقے سے نہیں. اس لیے کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہم نے نکالا. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتی اور برائی سے روکتی اور اللہ پر ایمان اور ایمان رکھتی اللہ کے ساتھ. یہ کیا وصف پیدا ہو کہ لا نافع الا اللہ لا ضار الا اللہ. یاد رکھو دنیا میں کوئی نہیں جو مجھے نفع پہنچا سکتا، کوئی نہیں. اگر نفع پہنچ سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے مجھے والا. دنیا میں کوئی ہستی نہیں مجھے نقصان پہنچائے، اور نقصان پہنچ سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہی ہے. اگر مجھے چاہے نقصان پہنچے تو نقصان. میں بیمار ہوتا ہوں، مجھے تدبیر کے طور پہ علاج کرانا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب شفا نہیں دے سکتے، ڈاکٹر صاحب دوا دے سکتے، شافیہ مطلق شفا دینے والا ہے. یہ یقین پیدا ہو، اور جب یقین پیدا ہوتا ہے تو مرد مومن بنتا ہے. وہ مومن جس کی کہا گیا، حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ کیفیت پیدا ہو، اور یہی مومن مطلوب. محترم حاضرین اکرام، یہ وصف صحابہ میں پیدا ہوا، یہ وصف تابعین میں پیدا ہوا، یہ صفات تابعین میں آئے. علامہ اقبال نے ان کا جائزہ لیا. کیا کہوں کہ ماں ہم ہی ایک تھے تیرے مارے کے آراؤں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی، ہم کلمہ پڑھتے تھے چھو میں تلواروں. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے پڑ جاتے تھے. تجھ سے سر کی شوق ہوئی اگر تو بگڑ جاتے تھے. دیکھ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کے عادل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے.
یہ فیصلہ، یہ اوصاف ان میں پیدا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کیا معاملہ ہے؟ آج کیا معاملہ ہے؟ آپس میں دست و گریبان، لوگوں کی سازشیں، خود ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، لوگوں کے منصوبوں کو ہم کامیاب کر رہے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، مسجدیں بٹ رہی ہیں، خانخاہیں بٹ رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ہر جگہ یہ کیفیت۔ علامہ اقبال نے کہا تھا منفیت ہے کہ اس قوم کی نقصان بھی ہے، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کیا بڑی بات کی ہوتے تو مسلمان بھی ہے، کیوں میں کام نہیں ہوتا؟ وہ اوصاف پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، ہر ایک کی بزرگی، ہر ایک کی تعظیم کرے گا، خود کو سب سے کم تر سمجھے گا، بڑا بنے گا، قوم کا خادم سمجھے گا، قوم کا قائد اپنے آپ کو نہیں سمجھے۔ یہ اوصاف کے لوگ پیدا ہو، تعمیر ملت یہی چاہتے۔ صاحب مجھے نہیں چاہیے جنرل سیکرٹری سے تعمیر ملت، اگر آپ قابل آپ کر لے لیجیے آگے، میں دینے تیار۔ مجھے نہیں چاہیے قیادت، میں اگر اللہ نے میری ملی کاموں کو ملت کے کارکن کی حیثیت سے قبول کر لیا اور میرے لیے اس کو نجات کا باعث بنا دیا تو میرے لیے کافی۔ لوگ سمجھتے ہیں میں ایسی لے کر عمر شفیع جانتے ہیں جب ہمارے مزلتی کے ساتھ بقدے ہیں، جب انہوں نے اپنی عدالت کی وجہ سے چھوڑنا چاہا، میں نے ان کے گھر پہ جا کے 3 بار گزارش کی کہ آپ رہیے، آپ کا نام رہے گا، کام میں کروں گا۔ انہیں کا کام بھی تو نہیں کرے، ہم لے لو، یہ میں نے ہٹو نہیں ہٹ۔ جب ان سے ہم نے یہ کہا تو آخر انہوں نے ریزائن لے کے بھیج دیا، صدر صاحب کو دے دیا، اب یہ تو میں ہٹو سن رہے ہیں میرے کو مفتی صاحب، ہم نہیں چاہیے صاحب، کیا کرتے دیکھتے کیا کرنا ہے، جو کچھ کام کرتے اللہ اس کو قبول کر لے، یہ جذبہ پیدا ہو۔ اور آج میں نوجوانوں سے مخاطب، اس حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ گھبراؤ، نہ خوف کھاؤ، نہ غم زدہ ہو، تم ہی سر بلند کر دیے جاؤ گے بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اور مومن کی صفات بغیر تقوی کے پیدا نہیں، مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا خوف نہ ہو، اس کی خشیت نہ ہو، یہ صفات پیدا۔ عزیزان گرامی، آپ ہی سربلند ہو گے، آپ ہی کامیاب۔ آج زمانہ مسلم نوجوانوں کو ڈھونڈتا ہے، وہ نوجوان جو محمد بن قاسم کی شکل میں سندھ پر حملہ آور ہوئے، محمود غزنوی کی شکل میں سورت پر حملہ کیا، اور طارق ابن زیاد کی صورت میں اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا تو اپنے کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا۔ کمانڈرز نے کہا کہ امیر کیسے واپس جائیں گے؟ کہا واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے، شہادت پا کر اس زمین میں دفن ہو گئے یا چلے طیبہ کا پرچم اس ملک تک پہنچ جائے۔ پیغمبر نے کہا چشم اخوان سے مرتی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان خلافت تیری، وقت فرصت نے کہا کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفات پیدا کرے اور ہم سب سے ملت اسلامیہ کی تعمیر کا کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ مالک ملت کے کارکنوں کے کام کو قبول فرما، ملت اسلامیہ کو سربلند فرما، مالک ہمارے جو اختلافات ہیں اس کو ختم فرما، ہم سب کو ایک وحدت امہ کا تصور ہم پہ پیدا فرما، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ مالک جو رمضان ماہ سیام آنے والا ہے اس کی برکتوں سے، اس کے فیاض سے ہم کو استفادہ کرنے کا موقع عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔